हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान का जो इस वक्त हंगामी सूरत हाल है सियासत के हवाले से, क्योंकि जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतबाद है वो ऐवान में पेश कर दी गई है। अपोजिशन और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो नाराज़ अरकान हैं उनकी तरफ से आज ऐवान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है उसको पेश कर दिया गया है और 33 अरकान जो हैं उसकी हिमायत इस तहरीक को हासिल है। बलूचिस्तान असेंबली में इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए कम अज़ कम इतने ही वोट्स की ज़रूरत है। अगरचा अपोजिशन और नाराज़ अरकान ने आज ये दावा किया था कि 40 अरकान की हिमायत उन्हें हासिल है, मगर जब तक ये तहरीक पेश की गई तो सिर्फ 33 अरकान ही मौजूद थे ऐवान के अंदर। इसके साथ साथ अपोजिशन ने इजलास के दौरान ये इल्ज़ाम भी लगाया हुकूमत के ऊपर कि 5 जो मेंबर्स हैं उनको गायब करवाया गया है। मिसिंग मेंबर्स कहा उनको अपोजिशन लीडर ने, और उन्होंने स्पीकर से ये दरख्वास्त भी की कि उन्हें ऐवान में लाने का हुक्म दिया जाए। बहस इस वक्त भी जारी है ऐवान के अंदर इस करारदाद के हवाले से। जो नाराज़ रुकन हैं अब्दुल रहमान खेतरान, उनका ये दावा है कि 33 अरकान की तहरीक की हमायत जो है उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़े हो चुकी है और अब वज़ीर आला की जो ख़राब हुक्मरानी है उसकी वजह से जो बदअमनी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इन सब फैक्टर्स को सामने रखते हुए उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर आला जाम कमाल का इसरार है कि वोटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसी के बाद सूरत हाल जो है वो वाज़े होगी और इससे पहले वो किसी सूरत भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। इस सारे मामले के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर बहस ऐवान के अंदर जारी है और इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत शहवानी साहब, तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, और सलीम शाहिद साहब, एडिटर हैं डॉन अखबार क्वेटा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शहवानी साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर इस वक्त अगर सूरत हाल हम नंबर्स की देखें, 33 जो मेंबरान हैं उनका सपोर्ट हासिल है ऑपोजिशन की, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। सर ये तो आपके लिए सूरत हाल कुछ संजीदा और खतरनाक नहीं हो चुकी? सूरत हाल न संजीदा है न रंजीदा है। अगर खतरनाक है तो पीडीएम के लिए, दिलचस्प के लिए। जी मैंने कहा सर चले संजीदा है ना रंजीदा है, दिलचस्प तो होगी। दिलचस्प बिल्कुल था, आपके सामने दिलचस्पी देखे। सिर्फ कोलिशन पार्टनर हम 32 थे और हमारे नाराज कुछ दोस्त मिला के पूरी अपोजिशन के साथ 33, दावा 42 का था सुबह, और लंच के बाद यानी दोपहर में जब असेंबली इजलास होती है तो 9 जो है उनके अरकान, उनका कोई अता पता नहीं, और वो दावा जो है 42 का तहलील हो चुका है। हमें जो रिक्वायर्ड है अभी 4-5 दिनों में इस पे वोटिंग होनी है, और वोटिंग के दिन आप देखेंगे कि जो 33 है इसमें जो हमारे नाराज अरकान है वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। पीछे रह जाएंगे पीडीएम वाले, वो एक दूसरे के खिलाफ जो है तकरीरें भी करते रहें और एक दूसरे के खिलाफ अदम एतमाद के भले वोटिंग का शौक पूरा कर ले। इंशाल्लाह हमारे जो कुछ नाराज दोस्त हैं मान गए, बाकियों को मना लेंगे। शहवानी साहब, सर ये इतने मतलब कि ऑब्वियसली अपोजिशन जो है वो बहुत आप पे इल्जाम लगा रही है। उन्होंने तो कहा कि जी 5 लोग गायब हो गए, वो मिसिंग हो गए, बड़ा संजीदा इल्जाम है। आप इतने आराम से कह रहे हैं सर कि वो गायब हो गए, बट सर मतलब कि कोई तो कुछ मालूम करने की कोशिश किया, आप लोगों ने उनको अप्रोच किया है, वो अंदर से आपके साथ हैं, सिर्फ डरते हैं ये इजहार करते हुए, या सचमुच उनको जैसे कि ऑपोजिशन इल्जाम लगा रही है गायब किया गया? बहुत संजीदा बात है, यू कांट जस्ट ब्रश इट ऑफ बाय सेइंग वो वहां मौजूद नहीं है।
ये संजीदा बात नहीं बल्कि इंतहाई गैर संजीदा कलमात हैं, इंतहाई गैर संजीदा रवैया है। असम्बली के मुकद्दस फ्लोर पे खड़े होके अपोजिशन लीडर वो अराकीन के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। याद रखिए कि अराकीन असम्बली उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो असम्बली में आते हैं या नहीं आते। सुने आरफा, वो आते हैं या नहीं आते, वो किसी को वोट देते नहीं देते, जबरदस्ती न उनको रोका जा सकता है, ना ही जबरदस्ती उनको लाया जा सकता है। अगर किसी का ये सोच है कि डिनर पे किसी को खाना खिला के उसे अपनी मर्जी के तहत उनसे वोट हासिल किया जाएगा, तो ये इंतहाई अफसोसनाक सोच भी है और हमारे वैल्यूज कल्चर के भी खिलाफ है। जो हमारे दोस्त हैं उनसे पूछें जो इल्जाम लगा रहे हैं कि पिछले हफ्ता 10 दिन से ये जो दोस्त 5 उनके साथ कहाँ थे, कहाँ उनको साथ उन्होंने रखा सिवाय उस डिनर के। और डिनर में आप लोगों को बुला सकते हैं, मुझे बुलाते, आपको बुलाते, जाम साहब को बुलाते, हमारी वो हमसे नाराज है, कोई दुश्मनी तो नहीं है। डिनर में लोग आते जाते हैं, डिनर का ये मतलब कब हुआ कि डिनर जाने के बाद किसी से आप वोट की तवक्को लगा रहे हैं? ये तो आप सही कह रहे हैं कि हमारा कल्चर नहीं है, मगर लगता है कि ये हमारा कल्चर हो गया है कि कुछ हमारे जो ऐवान के मेंबर्स होते हैं, चाहे सेंटर में या प्रोविंस के अंदर, उनका आखिरी मोमेंट तक पता ही नहीं चलता कि वो किस साइड के साथ खड़े हुए हैं। दोनों तरफ की जो तहरीक के दोनों तरफ जो लोग खड़े होते हैं वो उनको काउंट कर रहे होते हैं कि ये हमारे हमायत में खड़े हैं, आखिरी मिनट पे पता चलता है। ये भी कोई अच्छा कल्चर नहीं है जो हम सर इवॉल्व कर रहे हैं। आखिरी मिनट तक जिन लोगों सर, क्योंकि आप भी कैटेगोरिकली तो ये नहीं कह रहे ना कि वो आपके साथ है, वो लोग, या तो आप कहें कि वो आपके साथ आखिरी मिनट तक भी हमारे साथ थे। और जिनको ये लगा कि आखिरी मिनट में ये नहीं आए, वो जरा पिछले हफ्ता 10 दिन के हमारे दोस्तों के एक्टिविटीज तो चेक करें। कहाँ उनके मीटिंग्स में गए हैं, कहाँ उनके साथ यकजा रहे हैं, क्या इस्लामाबाद उनके साथ गए थे, क्या सोशल मीडिया में उनकी हिमायत में वो लोग आए थे, कहाँ थे? वो तो हमारे साथ थे। अगर आपके साथ है तो आ जाए ऐवान में, आपके साथ खड़े हो जाए। उसकी गलतफहमी है सर, तो ऐवान में आ जाएं, आपके साथ खड़े हो जाएं। गायब क्यों हो गए हैं? अगर वो इतने ही कैटेगोरिकली आपके साथ हैं तो आ जाएं, खड़े हो जाएं। वो लाला रशीद साहब वो बाद में आ गए थे, एक तो आ गए थे, बाकी हमारे साथ खड़े। और जरूरत ही नहीं है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे। वोट तो अभी 24, 25 या 26 जब भी स्पीकर साहब दिन के तयन करते हैं उस दिन वोटिंग होगा ना। आज से उनको जो रिक्वायर्ड थी 13 की, उनके साथ अपोजिशन वाले मिलके जिनका साजिश था उनके साथ मिले हुए थे, बड़े रो रो के तकरीरें कर रहे थे। शेरवानी साहब, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इसमें इबाहम कोई नहीं है, वो लोग कैटेगोरिकली हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, वो सिर्फ आज ऐवान में आए नहीं। ये नहीं है कि वो अपनी पोजीशन या अपना स्टैंड छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, अगर अपोजिशन में संजीदगी है और वो समझते हैं कि वो संजीदा है और चीजों पे नजर रखते हैं, तो ये अराकीन, उनसे आप सवाल पूछे ना, उन्हें बताएं ये जो 5 अराकीन है, जब ये नाराज थे इनको मनाने की कोशिश की, हमने उनको मना लिया। इस बीच में उनके सफों में कब लास्ट टाइम उन्होंने उनको देखा है? वो कुछ तस्वीर शेयर कर लें आपके साथ, फिर मैं भी जो है अपोजिशन वालों का कायल हो जाऊंगा, उनकी तरफ मायल हो जाऊंगा। तो ये तो इंतहाई गैर संजीदा स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। मैं तो इस पे बड़ा अफसोस कर सकता हूँ, ये जानते हुए भी कि अराकीन कौन किसकी तरफ है। हाँ, एक आध हमारे दोस्तों को उन्होंने आज कोऑप्ट कर लिया था और हमारे दोस्त हमारे तरफ वापस आ रहे हैं। 5 मान गए, 9 इंशाल्लाह मान जाएंगे। फिर मैं दोहराता हूँ कि अपोजिशन वाले आपस में बस वो रह जाएंगे, एक दूसरे के लिए दुआएं करें। सर, हमारे साथ ही रहिएगा। ये हम सलीम शाहिद साहब से भी जरा को गुफ्तगू में शामिल कर लें। जी सलीम साहब, शेरवानी साहब जो कह रहे हैं कि ये लोग तो हमेशा हुकूमत के साथ थे, मगर आपकी भी सर यही इत्ला है? ये जो 5 लोग थे जो आज गायब रहे, अपोजिशन उनको मिसिंग कहती रही, क्या आप जानते हैं सर कि वो कहाँ खड़े थे सारे मामले पे, और वो क्या पहले दिन से ही हुकूमत के साथ थे? देखिए, ऐसा है कि जो कल रात को हमने जो देखा था उन्हें, वो सारे के सारे जो जिनका कह रहे थे कि वो मिसिंग है, वो रात को अपोजिशन यानी जो नाराज अरकान थे उनके साथ थे, अपोजिशन के मेंबर भी और वो भी। और जहाँ तक ये बात कि वो इजलासों में या उनके साथ मुशावरत में शरीक नहीं होते रहे, तो मेरा ख्याल है कि ये बात गलत होगी, क्योंकि मैं खुद देखता रहा हूँ जो हम इजलास होते रहे उनके, उसमें भी हमने देखा कि वो उनके साथ थे। और
جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، جو اپوزیشن نے یہاں پہ اسمبلی کے باہر پریس کانفرنس کی، جس دن انہوں نے نو کانفیڈنس استعفے دینے کی بات کی تو بھی وہ موجود تھے اور استعفے بھی دیے، اور گورنر ہاؤس میں بھی انہوں نے جا کے استعفے دیے. پھر یہ ہے کہ جو نو کانفیڈنس جس دن پیش ہوا اس دن بھی وہ لوگ یہاں پہ موجود تھے. اب یہ جیسے شیوانی صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پہ آپ نے درست بات کی تھی کہ آخری وقت تک لوگ جو ہے ہمارے ملک میں اسی طرح ہوتا رہا ہے، پارلیمنٹ میں اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ وہاں پہ سینٹ کا الیکشن ہو یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بات ہو، وزیر اعظم نے لیا تو اس وقت تک آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال تھی. اور جو وہ تھے صادق سنجرانی، ان کے خلاف جب نو کانفیڈنس آیا تو آپ نے دیکھا کہ 60 سے زیادہ جو تھے ممبرس انہوں نے. تو سلیم صاحب آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ایونچولی ووٹنگ ہوگی تو یہاں بھی صورتحال تبدیل ہو جائے گی؟ دیکھیں بالکل، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے کوششیں جاری ہیں، کیونکہ جام کمال جو ہیں وہ بھی اپنی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جو ممبرز ہیں، کیونکہ انہوں نے ملاقاتیں تو کی ہیں. دیکھیں ناراضگی بالکل صحیح سر. شیوانی صاحب تو سر بالکل صحیح بات ہے، آبویسلی یہ سیاست کا حصہ ہے کہ کوئی ناراض اراکین ہوتے ہیں تو ان کو آپ لوگ بھی کوشش کریں گے منانے کی، دوسری اپوزیشن کوشش کرے گی کہ وہ ان کے ساتھ رہیں. تو سر یہ جو ساری نیگوسیشنز ہوئی ہیں یا آپ لوگوں نے ان کو منانے کی کوشش کی ہے تو ایونچولی پھر سر کوئی گیو اینڈ ٹیک تو ہوا ہوگا. ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر ہی معاملہ پھر طے کیا گیا؟ نہیں، ڈیولپمنٹ فنڈ کہاں سے آ گیا؟ وہ تو جون میں بجٹ جو ہے بن چکا اور پی ایس ڈی پی میں پورے بلوچستان کے لیے. تو سر کیسے منایا پھر آپ نے ان لوگوں کو، کنونس کیسے کیا؟ ان کی گریونسز تو سن لینا. عارفہ گریونسز یہ تھے کہ سی ایم صاحب ہمیں زیادہ وقت نہیں دیتے اور ملاقات میں جو ہے تھوڑا مشکلات کا سامنا ہے. سی ایم صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ شیڈول بنائیں اور ایم پی ایز منسٹرز کے لیے جتنا وقت آپ تعین کرتے ہیں لبیک. اتنی سی تو بات تھی. اور ہمارے دوست جو ہے نا وہ سی ایم صاحب سے خوش ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں. چھوٹی سی ناراضگی تھی، ناراضگی جو ہے آدھی دوستوں کی حل ہو چکی ہے، باقی ہو جائے گا. شیوانی صاحب اتنا پی ڈی ایم جو ہے آسمانوں تک وہ لے گئے، اتنی بڑی بات ویسے تھی نہیں. نہیں شیوانی صاحب بالکل اگر اتنی بڑی بات نہیں تھی سر کہ صرف اگر کوئی سیاست کے اندر کے چیف منسٹر صاحب ملاقات نہیں کر رہے اس کے اوپر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ان کو گرانے کی مہم میں تو شامل نہیں ہو جاتے نا. یا صرف اتنی سی بات تھی کہ ملاقات کا وعدہ کیا چیف منسٹر صاحب نے تو انہوں نے کہا چلے ہم آپ کی حکومت نہیں گراتے. آپ کہہ رہے ہیں صرف اتنی چھوٹی سی بات، کوئی وزارتیں کیا ان میں سے کچھ لوگوں کو اب ہم دیکھیں گے کیبنٹ کا حصہ بنتے ہوئے؟ نہیں بالکل دیکھیں گے. دیکھیں یہ کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے ریزائن کیا ہے نا ناراضگی کے طور پہ. تو کیبنٹ ظاہر ہے ہماری یہی دوست ہیں، تو وہ واپس آ جائیں گے کیبنٹ کے اندر، بٹ نئے ممبرز آپ کیبنٹ میں نہیں لے کے آئیں گے. جی دیکھیں عارفہ کیبنٹ میں نہ سینیٹرز آئیں گے، نہ ایم این ایز آئیں گے، نہ اپوزیشن والے آئیں گے. یہی ہمارے دوست ہیں، 3 سال سے یہی کیبنٹ میں رہیں گے، آگے بھی یہی رہیں گے. بالکل صحیح. جی سلیم صاحب سر آپ کیا کہیں گے اس معاملے کے اوپر؟ کیا کوئی بہت زیادہ ایک ہوا ہے؟ شیوانی صاحب تو obviously کہہ رہے ہیں کہ بہت چھوٹی سی بات تھی، شکایت صرف اتنی تھی کہ چیف منسٹر صاحب وقت نہیں دیتے تھے. دیکھیں میرے خیال ہے اتنی آسان سی بات نہیں ہے. اصل میں گزشتہ 3 سال میں جو گریونسز ہیں، جو لوگوں کی ناراضگیاں ہیں وہ جمع ہوتی رہی ہیں جو اس صورت میں سامنے آئی ہیں. اور پھر یہ کہ جیسے شیوانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ، لیکن آج بھی ان کے ایک وزیر جو ہیں نور محمد عمر جو تھے وہ کل رات تک تو نہیں تھے ان کے ساتھ، لیکن آج جو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جو ہے ناراض اراکین کے ساتھ ہے. پھر یہ ہے کہ پاکستان نیشنل پارٹی ہے ایک احسان شاہ صاحب، وہ بھی حکومت کے ساتھ تھے، لیکن آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ میں ناراض اراکین کے ساتھ ہوں. تو اتنی مطلب چھوٹی سی بات نہیں ہے، شاید بہت ناراضگی ہے، کیونکہ جو ہم ان سے بات کرتے ہیں، جس طرح کا لہجہ، جس طرح کا وہ بات کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ناراضگی موجود ہے. اور دیکھیں یہ ہے کہ مائنس وہ کہتے ہیں ایشو کیا ہے سر؟ کیا مطلب کہ غصہ تو یہی ہے، ظاہر ہے کہ ایشو جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کے جو اختیارات ہیں ان کی بات ہوتی ہے. اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جب سے ہم اب اسمبلی میں آئے ہیں، ہمارے جو فنڈز ہیں وہ سارے کے سارے ایسے لوگوں کو دے دیے گئے ہیں جو کہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں ہمارے علاقوں میں. ہماری تجویز کی بجائے جو ایم پی ایف فنڈ ہے وہ جو ہے آپ انہیں دے رہے ہیں، یہ بھی شکایت ہے. پھر یہ کہ بالکل یہ بھی ہے کہ جام صاحب جو ہے، جیسے شیوانی صاحب نے کہا کہ وہ ٹائم نہیں دیا،
لیکن خالی ٹائم نہ دینے کی بات نہیں ہے، اور بہت ساری باتیں بھی ہیں جس کی وجہ سے. اور جہاں تک آپ نے گیو اینڈ ٹیک کی بات کی ہے، تو وہ ایک منسٹر صاحب جو ان کی منسٹر بہت قریبی منسٹر تھے سردار عبدالرحمان کھیتران، وہ ان کی ناراضگی اور اسی طرح بشرا رنگ جو ہیں وہ ہر روز ان کے بیانات آتے تھے جام صاحب کے حق میں، کسی نہ کسی طرح ان کا ایک بیان آتا تھا. تو وہ ان کی ناراضگی جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کون سی ایسی بات ہوئی ہے جس کی، اور انہوں نے سردار عبدالرحمان کھیتران نے یہ کہا کہ جام صاحب جو ہے انہوں نے ان کے بیٹے کے ذریعے انہوں نے ان صحیح، کو آفر کی ہے. بالکل تو ٹھیک. یہ چیزیں ہیں. اب اصل چیز تو ہوگی یہ ہے کہ جب الیکشن جس دن ووٹنگ ہوگی تو تب پتہ چلے گا کہ تو کون شیوانی لوگ صاحب، جو ہے. سر یہ جو سلیم صاحب نے بات کی کہ اب ووٹنگ آپ لوگ کب تک کروائیں گے، سر کوئی اندازہ ہے کہ کب تک اس ہم when will be the curtain come down on this show, if I may call it that? سوری میں سوال نہیں سمجھ سکا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سر یہ معاملہ کافی دیر سے چل رہا ہے، یہ جو تناؤ تھا، ٹینشن تھی، جام کمال صاحب کے خلاف تنقید اور یہ بات کہ نو کانفیڈنس موو ہوگی، کافی عرصے سے چل رہا ہے. اب فائنلی تحریک جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے، بحث ہو رہی ہے، ووٹنگ اندازاً کب تک ہو جائے گی؟ رول آف پروسیڈنگ کے تحت یہ ہے کہ قرارداد تو آج پیش ہو گئی. اب اگلے 3 دن یعنی 24 اکتوبر سے 30 اکتوبر کے درمیان کسی بھی دن اسپیکر صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کے لیے اجلاس طلب کر سکتے ہیں. ابھی انہوں نے طلب کرنا ہے، تو 24 سے 30 اکتوبر کے درمیان کوئی بھی دن وہ رکھیں گے. اور اس دن جو ہے برڈن آف پروف ان پہ ہے، جنہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے انہوں نے 33 کی جو نمبر ہے وہ انہوں نے ثابت کرنا ہے. اور سر اگر اس دن آپ جیت بھی گئے تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد پھر دوبارہ اس قسم کے مسائل نہیں ہوں گے اور ایک ایسا اور کرائسس نہیں ہوگا؟ دیکھیے، گارنٹی تو ڈیموکریٹک پروسیس میں ایز سچ کوئی نہیں ہے. آرٹیکل 136 کے تحت کوئی ایسی بار بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد ایسا کچھ ہوگا نہیں یا کوئی اپنا تحریک عدم اعتماد سبمٹ نہیں کرائے گا. 3 سال میں ایسا نہیں ہوا. 3 سال بعد پی ڈی ایم کی ایک گرینڈ ڈیزائن انہوں نے بنایا جس میں ایک دفعہ وہ منہ کی کہانی ان کو پڑ گئی اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ بھی ہمت نہیں کریں گے. باقی ہمارے جو دوست ہیں جو ان کی چھوٹی موٹی ناراضگیاں تھی، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آئندہ جو ناراضگیاں ہیں پراپر فورم پہ ان کو لایا جائے، ان کو ایڈریس بھی کیا جائے گا اور انشاءاللہ اگلے 2 سال ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی اور یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب بطور چیف منسٹر اسی طرح کنٹینیو رہیں گے. صحیح. سلیم صاحب ویری کوئکلی آپ کے خیال میں کیا جام کمال صاحب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جیت جائیں گے؟ دیکھیں، بہت مشکل بات ہے، یہ مشکل سوال کیا آپ نے، کیونکہ جو نظر آ رہا ہے بظاہر اگر لوگ جو ہیں وہ تاریخ نہ دہرائیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں ہوتی رہی، تو شاید جام صاحب جو ہے وہ اپنی حکومت نہ بچا سکے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی. پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی سیاسی جو حکمت عملی ہے. اب جو اپوزیشن کا ایک بڑا اتحاد پی ڈی ایم بنایا گیا تھا اس سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے فار دا مومنٹ. پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا اور آج سے ان کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے حکومت کے خلاف جو ریلیز اور مظاہرے ہیں ان کا مرحلہ بھی شروع ہو گیا ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی اس سارے معاملے سے دور ہی ہے. جیسے کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سولو فلائٹ جو ہے اس پر ہی دکھائی دے رہی ہے. مارچ 2021 میں پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ واپس جانے میں کوئی دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور نہ ہی پی ڈی ایم نے بھی کوئی دلچسپی ظاہر کی ہے ان کو واپس لینے میں. مگر جو اختلافات ہیں اور تنقید ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر جاری ہی ہے. اور پی ڈی ایم پہ آج ہی قمر زمان کائرہ صاحب کا ذکر کریں تو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر تو بہت تنقید ہوئی کہ انہوں
انہوں نے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں بنانے کے لیے باپ کے ووٹس یا حمایت جو تھی وہ لی، مگر اگر اس وقت پی ڈی ایم خود باپ کے ناراض اراکین کے ساتھ مل کر جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موو پہ سائن کر رہی ہے، تو یہاں تو نہ کوئی تنقید ہوئی، نہ کوئی شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس طرح کی تنقید پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر کرتے ہی رہتے ہیں، اور بار بار یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تیاری اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز سے بہتر ہے آنے والے الیکشن کے حوالے سے۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ نیر بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی سر، کیا اب فیصلہ کیا ہے؟ احتجاج کا اعلان تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہوا ہے، مگر ایک طرف اگر ایک یونائٹڈ اپوزیشن ہے، دوسری طرف آپ لوگ اکیلے یہ ایک ریزسٹنس یا احتجاجی تحریک چلائیں گے، تو سر یہ کتنی مؤثر رہے گی یا کتنا اس کو عوام کی طرف سے ایک ری ایکشن ملے گا، جبکہ دوسری طرف جو یونائٹڈ اپوزیشن ہے وہ بھی یہی سب کچھ کر رہی ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں، گزارش میری یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جب دیگر جماعتیں جنہوں نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی، جب ہم اکٹھے تھے، تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا ان پیرامیٹرز پہ جو ہم نے 20 سپٹمبر کو ڈیسائیڈ کیے تھے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تقویت ملی پی ڈی ایم کی تحریک کو، چاہے وہ بائی الیکشنز ہوں، چاہے وہ سینٹ کا الیکشنز ہو۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز تھی اور اس کی سی کے ڈیسیژنز تھے جو دیگر جماعتوں نے ایکسیپٹ کیے، اس کے بیٹر ریزلٹس نکلے۔ اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس چارٹر پہ ہم نے سائن کیا تھا اور جس میں پی ڈی ایم جب بنی تھی اس کی دیگر جماعتوں کے سربراہوں نے سائن کیے تھے، وہ ڈاکومنٹ آج بھی موجود ہے اور پیپلز پارٹی اس پہ آج بھی کاربند ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایپیسوڈ بھی آپ کہہ سکیں کہ جو ہوا مارچ میں، وہ اگر نہ ہوتا تو شاید آج یہ گورنمنٹ اقتدار میں یہ جماعت نہ ہوتی، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ لانگ مارچ کرنا چاہیے ہمیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم بھی آپ پہ یہی الزام لگاتی ہے، وہ کہتی ہے اگر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ رہتے اور استعفے دے دیتے تو یہ حکومت نہ ہوتی۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو ڈیسیژن لیا تھا، ہم نے ڈے ون جب یہ ہم نے چارٹر فارمولیٹ کیا، اس وقت یہ تھا کہ استعفے لاسٹ آپشن ہے۔ اس سے پہلے کے جو نکات تھے ان سے ہم نہیں بھاگے، ان سے نون اور جے یو آئی ایف بھاگی۔ کبھی بھی میرا چیلنج ہمیشہ، میں کیونکہ میں پی ڈی ایم کی میٹنگ میں خود بھی چیئرمین صاحب کے ساتھ اور اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ شریک رہا، مجھے ایک اجلاس کے منٹس دکھا دیں جس میں یہ طے ہوا ہو کہ لانگ مارچ جو 25 مارچ کو ہونا تھا اس کے اختتام پہ ریزگنیشن دیے جائیں گے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی۔ یہ تو بالکل صحیح ہے، پرانی، بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ اب اس وقت آپ لوگوں نے اتنا مومنٹم بلڈ کیا، پھر فار واٹ ایور ریزن اب ماضی کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ اتحاد ٹوٹ گیا، اب الگ الگ جب اتنا مومنٹ بھی بلڈ نہیں ہوا اپوزیشن میں دراڑ بھی پڑ گئی، یا آپ لوگ الگ احتجاج کریں، وہ الگ کریں، کتنا مؤثر ہوگا، خاص طور پہ جب آپ اکیلے یہ احتجاج کرنے نکل پڑے ہیں؟ دیکھیں عارفہ، احتجاج جو ہے نا وہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے ہم آگے آ رہے ہیں۔ آج عوام جو ہیں وہ سخت نالاں ہیں، مایوس ہیں اس حکومت سے، بلکہ اس حد تک وہ پریشان ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کب اس حکومت سے نجات ملے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ایک کامن آدمی اپنی روٹی کو بھی حاصل سر، نہیں آپ کر صرف پا رہا۔ غریب لوگوں کی جو آواز ہے اس کو مطلب کہ تھوڑا سا ایمپلیفائی کرنے کے لیے صرف احتجاج کریں گے اور کوئی مقصد نہیں ہے آپ کے احتجاج کا؟ نہیں، گزارش میری یہ ہے کہ قیادت اور لیڈرز احتجاج ان کا کامیاب تب ہوتا ہے جب عوام الناس اس میں شامل ہوتے ہیں، اور عوام الناس تب شامل ہوتے ہیں
جب ان کے اپنے ایشوز کی ترجمانی کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی لیڈر کرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے آج کی جو معاشی صورتحال ہے عوام کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں تو سر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ترجمانی تو آپ لوگ کر لیں گے، آپ جو مہنگائی کے میں پسے ہوئے لوگ ہیں آپ ان کی ترجمانی بھی کر لیں گے، آپ ان کی آواز کو ایمپلیفائی بھی کر دیں گے. واٹ نیکسٹ؟ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس آواز کے نتیجے میں اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا. اس احتجاج کے نتیجے میں یہ آپ لوگ ہمیں پچھلے 3 سال سے بتا رہے ہیں نا سر، یہ ہوا نہیں ابھی تک. میں عرض کرتا ہوں، ایک بات پولیٹیکل فورسز کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو یہ بات سامنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک دن کے احتجاج سے حکومتیں نہیں جاتی. میں نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں احتجاج ہوتے دیکھا، میں نے حکومتیں جاتے ہوئے دیکھیں، لیکن یہ تب جاتی ہیں جب اس احتجاج میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، جب اس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے. میں نے 68 کے بھی احتجاج کو دیکھا، میں نے اپنی گورنمنٹ کے خلاف 1977 کا احتجاج بھی دیکھا. باقی جو ملٹری کو سے آپ کی حکومت گئی تھی میری احتجاج کی وجہ سے میری آج تو سن لیں کہ جناب ہم نے احتجاج کیا، جو ہم کریں گے تو آپ جو ہمارا 92 میں اور 93 میں لانگ مارچ تھا اس پہ تو کو نہیں ہوا تھا، اس میں تو اسمبلیاں چلی گئی تھی. اس کے بعد بٹ سر اس کے بعد بھی 58(2)B استعمال ہوا نا اور حکومت کو ڈسمس تو کیا گیا ہے. اب صورتحال اسی لیے ہم کہتے تھے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل فریم رہتے ہوئے احتجاج کریں گے اور نو کانفیڈنس موو کریں گے. لاسٹ آپشن اپنے ریزگنیشنز کی رکھی تھی کہ ہم احتجاج نہیں. تو آپ سر کیا 92 کا ایگزامپل دے کے یہ کہہ رہے کہ کوئی حکومت کو ڈسمس کر دے گا آپ لوگ احتجاج کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومت ان سے اب چل نہیں پا رہی، عوام جب سڑکوں پہ ہوں گے اور امور مملکت جو ہے یہ چلانے کی استطاعت نہیں رکھتے، قوت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان کے پاس وہ کمپیٹنسی ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا حل یہ ہے کہ فریش الیکشنز. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور جمہوریت کا رواں دواں رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابھی آپ کو فریش الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل بھی فریش الیکشن. وہ تو سر بالکل ٹھیک ہے، بٹ آپ نے جتنے بھی اگزامپل چاہے 77 کا دیا یا 92 کا دیا، تو پھر تو یہ الزام لگے گا سر کہ جیسے عمران خان صاحب 2014 میں امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کا بھی پھر وہی مقصد ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اتنا پریشر بلڈ کریں گے کہ کوئی نہ کوئی آگے یہ دباؤ عمران خان پہ ڈالے گا کہ وہ استعفیٰ دے دیں یا اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں یا فریش الیکشنز کال کر لیں. دیکھیے اس میں آپ اس کو آپ مکس اپ نہ کریں. جب ہمارا پولیٹیکل پریشرز بڑھیں گے تو جو لوگ ان کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جماعت میں بھی بڑی ڈسینٹنگ وائسز بھی موجود ہیں، اور وہ اپنا رد عمل کیا دیتی ہیں. آبویسلی وہ جن کی کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ کانسٹیچوئنسیز کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں کیا ہوگا، آیا اسی جماعت کے ساتھ منسلک رہ کے ہم اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. یہ بہت سارے ایشوز ہیں، اور ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ لیٹس گو فار دی ووٹ آف نو کانفیڈنس. نو کانفیڈنس جب ہوگا تو آبویسلی فریش الیکشنز کے لیے راہ ہموار ہوگی. اور ہم کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی فورسز بھی انٹروین کر جائیں جس سے ہم پھر ایک جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے اس پروسیس میں ہم پھر شروع ہو جائیں. تو اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ایجیٹیشنل پالیٹکس کے ساتھ ہمیں نو کانفیڈنس کی طرف جانا پڑے گا. لیکن میں ایک اور بات جو میں نے اپنی جماعت سے بھی اپنی لیڈرشپ کی بھی درخواست کی کہ یہ ایک دن کے احتجاج سے گورنمنٹ نہیں جائے گی، یہ ایک کنٹینیوئنگ پروسیس ہے. یہ روزمرہ کی بنیاد پہ احتجاج کرنا پڑے گا، روزمرہ کی بنیاد پہ احتجاج کرنا پڑے گا، پھر یہ پیک اپ کریں گے. اور جب آپ روزانہ کی بنیاد پہ احتجاج کریں گے تو لوگ شریک ہوں گے. آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے سب بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فیٹف کے حوالے سے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से, जिसका एक अहम इजलास जो है वो आज शुरू होने वाला है और कहा यह जा रहा है कि इसी इजलास के अंदर हतमी फैसला होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है कि नहीं। पाकिस्तान के मुताबिक जो फैटफ ने 27 पॉइंट्स दिए थे उसमें से 26 जो हैं वो पाकिस्तान ने पूरे कर दिए, तसल्ली बख्श पेशरफ थी। इसके बाद इजाफी टारगेट्स दिए गए थे और अब यही देखना है कि ये फ़ैसला जो है ये अब इस इजलास में होगा कि नहीं। ये सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मुआशियात हैं, साबिक मुशीर वजारत ख़जाना। वेलकम टू द शो सर। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अरसे से अब ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो अब हतमी फ़ैसला है हमारा ग्रे लिस्ट से निकलने का, वो गालबन इस इजलास में होगा। सर, किस हद तक ये रिपोर्ट्स आपके ख्याल में सही हैं? कैन वी रियली एक्सपेक्ट अ फाइनल डिसीजन दिस टाइम अराउंड? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आरफा साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें आरफा, एक तो हमें वी मस्ट गिव आवरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक। हमारी एग्जीक्यूटिव बोथ सिविल साइड एंड मिलिट्री और लेजिस्लेचर ने जो काम किया है पिछले 2-2.5 साल में, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे एक कंफर्टेबल पोजीशन पे खड़े हैं। आपने जैसे सही कहा, 26 पॉइंट्स जो कि एक बड़े मैट्रिक्स के थे वो पूरे हुए। फरवरी 21 में एक और जो एपीजी ग्रुप है, जो एशिया पैसिफिक ग्रुप हमें देखता है, उसके एक 40 पॉइंट की रिपोर्ट थी, उसमें से 35 पे हम लार्जली या फुली कंप्लायंट हैं। पर फिर ये हुआ कि जब जून में इजलास हुआ पेरिस में, जहाँ पे फैटफ हेडक्वार्टर्ड है, तो पाकिस्तान को अभी भी ये सोचा गया कि एक 6 पॉइंट की और लिस्ट, जो कि बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग लॉज पे मुहित है, वो और दे दी गई। तो जहां हम बहुत कंप्लायंट आ रहे थे प्रीवियस चीज़ों में, और जस्ट टू गिव अ टेस्ट ऑफ व्हाट वी हैव डन, हमने 17 नई लेजिस्लेशंस की हैं इस फैटफ को पूरा करने के लिए। दैट इंडीड इज कमेंडेबल। सो व्हाट वी आर होपिंग इज कि उसके बाद भी जो काम होता रहा है, फॉर एग्जांपल जो एमएलए लॉ है, उस पे काम हुआ है, जिसको म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस लॉ कहते हैं। एफपीआर ने फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर्स के साथ, जो हमारे रियल एस्टेट एजेंट ट्रेडिंग हाउसेज हैं, 50,000 घरों के साथ एक इंक किया है एग्रीमेंट, और वो ये कहता है कि अगर यूएनएससी के जो ऐसे अफराद हैं जिन पे शक किया जाता है, उनका नाम कहीं आता है, तो एफबीआर को आगाह किया जाएगा। सो वी मूव्ड फर्दर इन दैट डायरेक्शन। मैं तो ये देखना चाहूंगा कि इन सब चीज़ों की हमें क्रेडिट दिया जाए और हम मूव फॉरवर्ड कर सकें। अबाउट गेटिंग आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट, डॉक्टर साहब, इफ आई मे इंटरप्ट यू हियर, कि एक जो बहुत बात शुरू में कहा जा रही थी वो ये भी थी कि कवानीन का बनाना, ये अब भी हमें अगर टास्क दिया गया है तो साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी वगैरह अब ये भी देखेंगे कि इन कवानीन के नीचे कन्विक्शन कितनी होती है, प्रोसिक्यूशन के रेट को भी देखा जाएगा। अब अगर हम जनरली पाकिस्तान के अंदर कवानीन की बात करें तो हम कवानीन बना तो लेते हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये कितना एक ऐसा इशू होगा जिसको फैटफ जो है बहुत गौर से देखेगी? तो आपने बिल्कुल सही कहा है। जो 27वां पॉइंट है वो भी यही कहता है कि जो ये जो टेरर फाइनेंसिंग के अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन है, इसको बेहतर किया जाए और इसका इम्पैक्ट हो, ये ज़्यादा हो और इससे ज़्यादा हम लोगों तक पहुंच सकें। इसके लिए देखें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि जो कन्विक्शन कराने के लिए म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट को बेहतर करना था वो हमने किया है, पर ये एक ऑब्वियसली बड़ा स्ट्रेच्ड प्रोसेस है, जिसमें पुलिस रिफॉर्म से लेके जुडिशल रिफॉर्म से लेके हमारी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से लेके हमारी मनी ट्रांसफर से लेके ये सब चीज़ों पे मुहित है, एंड दैट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस एंड ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। तो हमने इन पे बहुत पेशरफ्त की है, बट obviously in a developing world, and you know everyone knows कि हमारा ये जो सारा निज़ाम है ये बहुत बेहतरी मांगता है। सो इसकी जो कंप्लायंस है वो स्लो है, और यही हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कंप्लायंस ऑन गोइंग है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी, आने वाले महीनों में भी हम इसको बेहतर करते चले जाएंगे। अब ये जैसे तो सर, अब आप क्या देख रहे हैं कि इस इजलास में क्या होगा? व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मीटिंग ऑफ फैटफ?
دیکھیں آئی تھنک کہ ہمیشہ امید تو بہت اچھے کی رکھنی چاہیے کہ ہم یہ ریکگنیشن ہوگی اور اس حد تک ہوگی کہ وہ ہمیں گرے لسٹ سے اگر بالکل ہم نکل نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ کلیئر انڈیکیشنز ہوں دیٹ وی آر آن دیٹ پاتھ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا گرے لسٹ ان دا کمنگ منتھس. بٹ ایک چیز ابھی یہ ہے کہ یہ جو ہماری 6 چیزیں ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم نے کمپلیٹلی کام کر دیا ہے اور ان کی کمپلیٹ اسیسمنٹ ہمیں باقی ہے. سو لیٹ سی واٹ اسیسمنٹ کمز آؤٹ ٹمارو فرام دیم آن the new list that we got in June. پلس یہ ہے کہ جو اے پی جی کا جو دوسرا میٹرکس چل رہا ہے اس میں سے ہم 5 میں ابھی ایسے ہے کہ ہماری کمپلائنس شارٹ ہے. اس کا جو دوبارہ ریویو ہے وہ فیبرری 2022 میں ہے. سو آئی تھنک کہ جب تک ہولسٹکلی یہ دونوں لسٹیں کمپلیٹ نہیں ہو جاتی, اے پی جی کی یہ 2 لسٹیں اور پلس اس کی, تو باہر آنا تو شاید مشکل ہوگا. پلس یو نو دا جیو پولیٹیکل سچویشن ان وچ وی آر آپریٹنگ, دیٹ آلسو ہیز اے پارٹ ٹو پلے ود دا آن گوئنگ فیٹف ریویو. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.